بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بھائی ہر رات گھر دیر سے آتا۔ ایک رات بھائی کا پیچھا کیا تو میرے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ میرے والدین کی یہ حسرت تھی کہ اللہ ایک بیٹا بھی دے تو بڑھاپے میں کوئی ان کا دکھ بانٹنے والا ہو۔ خدا نے ان کی یہ آرزو پوری کر دی اور ادھیڑ عمری میں بیٹا دے دیا، جس کا نام انہوں نے عمر حیات رکھا۔ ان کا خیال تھا کہ بڑھاپا محفوظ ہو گیا ہے، مگر سب کچھ ہی الٹ ہو گیا۔ عمر حیات کے آنے سے گھر میں اجالے کی بجائے اندھیرا ہو گیا۔ میری ماں نے اس لاڈلے کو بہت پیار دیا، ابا بھی اسے کچھ نہیں کہتے، یوں وہ بچپن سے ہی ضدی ہو گیا۔ 12 سال کی عمر میں اسکول سے بھاگ نکلا، محلے کے 2 آوارہ لڑکوں کے ہتھے چڑھ گیا جو عمر میں اس سے بڑے تھے۔ انہوں نے اس بھولے بھالے بچے کو ٹریک کر لیا۔ ابا کو فکر لاحق ہو گئی اور وہ بیٹے پر سختی کرنے لگے، مگر ماں آڑے آ جاتی اور عمر حیات کو ہمیشہ بچا لیتی۔ والد سمجھاتے تو جھگڑنے لگتے ہیں، اللہ نے منتوں مرادوں سے یہ نعمت دی ہے اور تم بیٹے کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ماں کی عاقبت نااندیشی سے بچے کا کھانا خراب ہو گیا۔ عمر حیات 17 سال کا تھا تو والد صاحب کی وفات ہو گئی۔ ان کی وفات کو 2 ماہ بھی نہ ہوئے تھے کہ اس کو جیل ہو گئی۔ ایک رات کسی جوئے کے اڈے پر پولیس کا چھاپا پڑا، میرا بھائی بھی وہاں ہی موجود تھا۔ یوں وہ حوالات چلا گیا۔ 3 دن تک خبر نہ ہوئی کہ وہ کہاں ہے۔ اماں فکر میں ہلکان تھی کہ نہ جانے اس پر کیا بیتے گی جو گھر کا راستہ ہی بھول گیا۔ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ یہ محلے کا ایک شریف آدمی تھا جو ابا مرحوم کا دوست تھا۔ اس نے بتایا کہ تمہارا لڑکا حوالات میں ہے، کچھ آوارہ لڑکوں کے ساتھ پکڑا گیا ہے۔ اماں نے تو کلیجہ تھام لیا۔ آپ ہی کسی طور پر عمر کو رہا کرانے کی کچھ تدبیر کرو۔ بہن جی یہ کام میرے بس کا نہیں، تم تو اکبر صاحب کے پاس جاؤ، وہ محلے کے صاحب حیثیت آدمی ہیں اور تمہارے مرحوم شوہر کا احترام بھی کرتے تھے، وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ اماں کا تو سکون جاتا رہا، سر پر برکھا ڈال روتی اس دم اکبر صاحب کے گھر تھوڑی شومئی قسمت کہ وہ کسی کام سے کراچی گئے تھے۔ یہ آنسو پونچھتی گھر آ گئی۔ 3 دن بعد اکبر صاحب کی بیگم نے ملازم لڑکی کو بھجوا کر کہلوایا کہ آ کر بات کر لوں۔ اماں پھر بھاگ گئی۔ اکبر صاحب نے بات سنی، تسلی دی اور تھانے چلے گئے۔ پتہ چلا کہ FIR کٹ چکی ہے۔ بہرحال انہوں نے کوشش کی، مگر پولیس نے مزید تفتیش کی تو اور بھی کئی راز کھلے۔ چھوٹی موٹی چوریاں بھی میرے بھائی کے کھاتے میں تھیں، کئی دیگر غلط کاموں میں بھی ملوث تھا۔ اکبر صاحب کا اثر و رسوخ کام نہ آیا اور میرے بھائی کو جیل ہو گئی۔ ابا کی قبر کی مٹی گیلی تھی کہ یہ آفات سے خراب ہو گئے۔ گھر میں ابا ہی کمانے والے تھے۔ میں نے FA کر لیا تھا۔ امی نے اکبر صاحب کی بیوی سے کہا، بیٹا تو جیل چلا گیا، اگر آپ صبور کی کہیں نوکری لگوا دیں گے تو ہمارا چولہا جلتا رہے گا۔ اس بیچاری نے شوہر کی منت سماجت کی تو انہوں نے اپنی ایک دوست رمضان صاحب کے نام سفارشی خط لکھ کر کہہ دیا کہ بچی سے کہو ان کے پاس چلی جائے، یہ میرے دوست ہیں، امید ہے میری بات نہیں ٹالیں گے۔ اماں نے خط لا کر مجھے دیا اور میں اگلے دن ہی گھر سے نکل پڑی۔ میں 2 بجے تک ان کے آفس پہنچ گئی۔ یہ والد کی وفات کے بعد میرا گھر سے پہلا قدم تھا۔ آفس بہت شاندار تھا۔ سفارشی خط میں نے چپراسی کے ہاتھ رمضان صاحب کو بھجوایا۔ چند منٹ بعد چپراسی نے آ کر بتایا کہ صاحب نے آپ کو اندر بلایا ہے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ میں ان کے کمرے میں پہنچی تو انہوں نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور کہا کہ بیٹھ جائیے۔ میں ان کے ساتھ پڑی کرسی پر سہمی سی بیٹھ گئی۔ انہوں نے میری اسناد پر سرسری نظر ڈالی اور پھر کسی صاحب کو بلایا۔ وہ بھی 2 منٹ میں حاضر ہو گئے اور کہا کہ ان کے لیے لیٹر ٹائپ کر دو اور کمرہ بتا دو۔ پھر مجھ سے مخاطب ہوئے، تمہیں احمد صاحب کام سمجھا دیں گے، چلو آج سے جوائن کر لو۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی جلدی ملازمت مل جائے گی۔ اپنی خوش قسمتی پر میں حیران تھی۔ احمد صاحب نے مجھے کمرہ دکھایا اور کہا فی الحال آپ کا کام فائلوں کو درست کر کے رکھنا ہے۔ میں نے کام سمجھ لیا، چاہو تو آج 2 بجے جا سکتی ہو، لیکن کل 4 بجے تک ڈیوٹی دینا ہوگی۔ جی سر، میں نے تو الفاظ کہے اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ ذرا دیر بعد چپراسی میرے لیے چائے لے کر آیا۔ کہنے لگا میرا نام عرفان خان ہے، میں یہاں 5 سال سے ہوں۔ صاحب بہت اچھے اور مہربان آدمی ہیں، مگر لاپرواہی پسند نہیں کرتے۔ کچھ دیر بعد احمد صاحب میرے کمرے میں آئے تو ان کے ہاتھ میں تقرر نامہ تھا۔ میرے حوالے کیا اور بولے کہ پڑھ کر 2 بجے تک بھجوا دیں۔
جاتے ہوئے میں نے سرسری نظر لیٹر پر ڈالی تو تنخواہ میری توقع سے بڑھ گئی تھی۔ میں نے اس وقت سائن کر دیے، بہت خوش تھی اور گھر آ گئی۔ امی کو فکر مند پایا، بولی صبح گئی دوپہر کو آ رہی ہو، اتنی دیر کیوں کر دی؟ میں نے کہا مجھے ملازمت مل گئی۔ امی نے خدا کا شکر ادا کیا کہ چلو کوئی کام تو سیدھا ہوا۔ میں نے امی کے گلے میں باہیں ڈال دی، وہ خوش تھیں، مگر میں نے محسوس کیا کہ ان کی اس خوشی میں ایک عجیب سی اداسی تھی، شاید انہیں اپنا بیٹا یاد آ رہا تھا۔ گھر میں صرف ہم خواتین تھیں۔ ہمارے سر پر اکبر صاحب تھے جو 2 ماہ بعد عمر سے ملاقات کے لیے جاتے تھے، کبھی کبھار اپنے ڈرائیور یا کسی اہلکار کو بھیج دیا کرتے، خود وہ بہت کم جاتے تھے، البتہ جیل سے فون پر عمر کے بارے میں رابطے میں رہتے۔ جب میں نے ڈیوٹی سنبھال لی، کمپنی کے مالک کی عنایتیں دیکھ کر حیران ہو گئی، سوچتی تھی کیا مالک اس قدر مہربان اور اچھے ہو سکتے ہیں۔ ایک دن وہ آفس سے معائنے پر آئے، میں کام میں گم تھی، 2 منٹ کمرے میں ٹھہرے اور چلے گئے۔ ان کے ساتھ احمد صاحب بھی تھے۔ واپس جانے کے بعد غلطی ہو گئی، ڈرتے ڈرتے ان کے سامنے پیش ہو گئی۔ وہ تنہا بیٹھے تھے۔ پوچھا مس صبور کام میں کوئی مشکل تو نہیں؟ میں نے کہا جی نہیں، کام بالکل آسان ہے۔ کہنے لگے دراصل اکبر میرا اچھا دوست ہے، میں نے ان کی سفارش پر تمہیں رکھا ہے، اسی لیے چاہتا ہوں کہ تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ فی الحال یہ کام دیا ہے، بعد میں دوسرا کام دے دوں گا تاکہ تمہاری تنخواہ میں بھی اضافہ ہو جائے۔ مجھے لگا وہ تسلی دے رہے ہیں تاکہ میرا حوصلہ بڑھ جائے۔ میں نے ان کی باتوں کو شفقت پر محمول کیا۔ کچھ دن بعد انہوں نے مجھے پھر بلایا۔ مس صبور میں آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر پوسٹ نکال چکا ہوں۔ اپنے کمرے سے ملحقہ حصے کی جانب اشارہ کیا۔ آج سے آپ یہاں بیٹھیں گی، احمد صاحب آپ کو کام سمجھا دیں گے، آپ میری پرسنل سیکرٹری کے فرائض انجام دیں گی۔ مجھے ان کی یہ عنایت پسند نہیں آئی، سوچا یہاں ہر وقت ان کی نظروں کے سامنے رہوں گی۔ بے شک درمیان میں شیشے لگے تھے، لیکن اس طرح وہ جب چاہیں مجھے دیکھ سکتے تھے۔ میں نے خود کو بہت انکمفرٹیبل محسوس کیا، مگر دل کی کیفیت کو ظاہر نہیں ہونے دیا، کیونکہ مجھے نوکری تو کرنا ہی تھی۔ ایک روز رمضان صاحب اپنا نیا پروجیکٹ دکھانے کے بہانے مجھے اپنے گھر لے گئے۔ کہنے لگے مس صبور آپ یہاں چند منٹ بیٹھیں، مجھے ایک ضروری فائل لینی تھی تو یہاں آنا پڑا، بس ابھی چلتے ہیں، تب تک آپ چائے کا یہ کپ انجوائے کر لیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہاتھ میں ایک فائل لیے آ گئے اور بلا تکلف میرے پاس صوفے پر بیٹھ گئے۔ کہنے لگے کہ آپ نے میرا گھر دیکھا، کتنا سونا سونا اور خالی خالی ہے۔ میری بیگم وفات پا چکی ہیں، ایک بیٹا ہے، اسے میں نے کراچی بہت ہی اعلیٰ تعلیمی ادارے میں داخل کروایا ہے۔ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، برا مت ماننا، میں تنہا زندگی سے تنگ آ چکا ہوں۔ تم بہت اچھی لڑکی ہو، تمہارے حالات بھی مجھے اکبر صاحب کی زبانی معلوم ہو چکے ہیں۔ اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ مجھے ایک دم شوق لگا، کیونکہ وہ میرے والد کے برابر تھے۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی ایسا کہ وہ اچانک ایسی بات کر دیں گے۔ میں 19 سال کی تھی اور وہ 40 سے 2-3 سال اوپر ہی ہوں گے۔ اس وقت کچھ کہنا مناسب نہیں تھا، کیونکہ میں ان کے گھر پر تھی اور اوپر سے اکیلی تھی۔ بے شک ملازم موجود تھے، تاہم ایسی صورتحال میں دانش مندی کا تقاضا یہی تھا کہ ان سے تمیز سے بات کروں۔ میں نے کہا کہ اس معاملے پر والدہ کے بغیر بات نہیں کر سکتی، ان سے مشورہ کر کے آپ کو جواب دوں گی۔ بولے ٹھیک ہے۔ ان سے شادی کسی طور پر بھی مجھے منظور نہیں تھی۔ اگلے دن ڈاک سے استعفیٰ ارسال کر دیا۔ یوں یہ ملازمت چھوٹ گئی۔ سوچتی تھی کہ اگر درمیان میں اکبر صاحب کا حوالہ نہ ہوتا تو ممکن تھا کہ رمضان صاحب کوئی اور بات کر جاتے۔ والدہ کو بتا دیا کہ باس مجھ سے شادی کے آرزومند ہو گئے تھے۔ میں نے انہیں والد کی طرح ایک شفیق ہستی سمجھا تھا، اب ان کا سامنا کرنا محال ہے۔ امی نے کہا ٹھیک ہے بیٹی، مجھے تمہاری خوشی سے عزیز کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے رزق کہیں اور سے مل جائے گا۔ میں نے اپنی مشکل کا ایک سہیلی سے تذکرہ کیا۔ اس نے بتایا میری والدہ کے ایک عزیز کو اپنے اگر ان کے گھر جا کر 3-4 گھنٹے ٹیوشن دینا ہوگی اور آمد و رفت کا بندوبست بھی خود کرنا ہوگا، وہ آنے جانے کا کرایہ البتہ دے دیں گے۔ میں یہ ٹیوشن کرنے پر تیار ہوں، کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا تو بہتر ہے، کیونکہ والدہ اور چھوٹی بہن تو گھر چلانے کے لائق نہیں ہے۔ اب میں نے نوکری بھی چھوڑ دی ہے کہ تہنیت اگلے دن مجھے اپنے رشتے کے جو ماموں لگتے تھے ان کے گھر لے آئیں۔ وہ اچھی ٹیوشن دے رہے تھے، شام کے وقت پڑھنے جاتا تھا کیونکہ صبح کے وقت بچے اسکول جاتے تھے۔ میں نے قبول کر لیا۔ جہاں ان کا گھر تھا وہاں نزدیکی بس سٹینڈ تھا۔ اس سہولت کو غنیمت جانا کہ فی الحال آمدنی کا کوئی ذریعہ تو نکل آیا۔ خاتون خانہ سے بات چیت ہوگی اور اگلے دن سے میں نے ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا۔ ایک دن ٹیوشن پڑھا کر گھر لوٹ رہی تھی کہ مجھے اپنے محلے کا ایک نوجوان عاقب نظر آ گیا۔ وہ موٹر سائیکل پر تھا اور میں بس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ وہ غالباً دفتر سے اپنے گھر جا رہا تھا۔ یہ مغرب کا وقت تھا۔ عاقب نے مجھے دیکھا تو موٹر سائیکل قریب آ کر روک دی۔
اور پوچھا کیا گھر جانے کو یہاں کھڑی ہو؟ میں نے جواب دیا ہاں۔ کہنے لگا آج اس طرف کچھ ہنگامہ ہو گیا ہے، شاید بسوں کی ہڑتال ہے، تم کب تک کھڑی رہو گی؟ اندھیرا ہونے لگا ہے، میرے ساتھ چلو۔ وہ محلے کا شریف لڑکا تھا، میری والدہ کی اس کی والدہ سے دوستی تھی، لہٰذا میں اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس نے مجھے گھر کے قریب اتار دیا اور امی کو بتایا کہ یہ معاملہ ہوا۔ والدہ نے کہا بیٹی کچھ دن پہلے اس کی ماں نے عاقب کے لیے تمہارا رشتہ مانگا ہے۔ میں ابھی سوچ بچار میں تھی کہ تم نے یہ بات بتا دی، چلو پھر بھی یہ بتا دو کہ اگر میں عاقب کی ماں کو تمہارے رشتے کے لیے ہاں کہہ دوں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ مجھے عاقب اچھا لگا تھا، لہٰذا ماں سے میں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں آپ کی پسند پر راضی ہوں، مگر ان سے پوچھ لیں کیا وہ عمر بھائی کی رہائی تک ہمیں یہ مہلت دیں گے، کیونکہ میں ان کے آنے تک گھر سے نہیں جا سکتی۔ امی نے کہا کہ وہ یہ مہلت دینے کو بھی تیار ہیں، شادی کی تیاری کے لیے بھی ان کو 1 سال چاہیے۔ والدہ کی اس بات پر میرے دل کو سکون آ گیا۔ 2 دن بعد ٹیوشن پڑھا کر لوٹ رہی تھی کہ عاقب پھر آ گیا۔ کہا یہ سنسان سا علاقہ ہے، تمہیں سڑک تک آتے ہوئے 10 منٹ لگ جاتے ہیں، بس کے انتظار میں کھڑی رہو گی تو رات ہو جائے گی، یہی سوچ کر میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ والدہ مجھے رشتے کا بتا چکی تھی، سمجھ چکی تھی کہ عاقب کی بھی یہی مرضی ہے، اس لیے لینے آ گیا۔ اندھیرا بڑھ رہا تھا، سردیوں کے دن تھے، میں نے عافیت جانی کہ عاقب کے ساتھ ہی چلی جاتی ہوں، مجھے بھی چند منٹ کا راستہ بہت کھلتا تھا۔ راستے میں عاقب نے بتایا کہ امی تمہیں بہو بنانے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ مجھے یہ بات بتائی تو سوچا کیوں نہ میں روز لینے آ جاؤں، اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو ٹھیک ہے۔ عاقب مجھے کیوں اعتراض ہوگا، ویسے بھی مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ یہاں خیر ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ گاڑی ہمارے سامنے سے آتی دکھائی دی، جس کی لائٹیں ہم دونوں پر پڑیں تو عاقب نے موٹر سائیکل دائیں طرف کر لی۔ تیز روشنی کی وجہ سے بس اس قدر دیکھ پائیں کہ گاڑی اسی گھر کی تھی جس گھر میں ٹیوشن دینے جاتی تھی۔ کون چلا رہا تھا یہ دیکھ نہیں پائی۔ خیر عاقب روز مجھے مغرب کے وقت لینے آنے لگا۔ ایک روز امی نے کہا بیٹی تمہارا بھائی جیل سے آ رہا ہے، اب تم ذرا دھیان رکھا کرو، ایسا نہ ہو کہ کسی دن وہ دیکھ لے اور کوئی فساد ڈال دے، بہتر ہے کہ ٹیوشن چھوڑ دو۔ میں نے کہا اماں چھوڑ دوں گی، نہیں لگے گا، ہم کھائیں گے کہاں سے؟ کیا اپنے گھر کا خرچہ بھی عاقب کی ماں سے مانگیں گے؟ خدا نہ کرے، کیسی باتیں کرتی ہو؟ میں نے تو ویسے ہی کہا تھا کہ عمر کا مزاج جانتی ہو، ماں کا خدشہ بھی صحیح تھا کیونکہ عمر انسان نہیں حیوان بن کر آیا تھا، اب تو نشہ بھی کرنے لگا تھا، وہ بہت بےحس ہو گیا تھا۔ اماں نے سوچا تھا بیٹا آ جائے گا تو سب سے پہلے گھر کی بدحالی کو محسوس کرے گا، کمانے کی طرف دھیان کرے گا، مگر ایسا نہ ہوا اور مجھے مجبوراً پڑھانا پڑا۔ ایک روز میں پڑھانے گئی، بچے اور ماں باپ گھر پر نہیں تھے، بچوں کا چچا موجود تھا۔ واپس جانے لگی تو اس نے آگے بڑھ کر میرا راستہ روک لیا، کہنے لگا ذرا دیکھو دم تو لے لو، دور سے آئی ہو، ایسی بھی کیا جلدی، بھابھی اور بچے آنے ہی والے ہیں۔ میں نے کہا میرا راستہ چھوڑو، مجھے جانا ہے، ان کا انتظار نہیں کرنا۔ بڑی شریف بنتی ہو، یہ تو بتاؤ اس دن سڑک کے کنارے اندھیرے میں تم کس کے ساتھ بائک پر تھی؟ ان کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا اس بات سے آپ کا کیا سروکار ہے؟ خیر میں نے بھی اسے بتا دیا کہ وہ میرا منگیتر ہے، اور یہ کہہ کر میں جلدی سے گھر سے نکل آئی۔ پتہ نہیں عاقب اس وقت مجھے لینے کیسے آ گیا تھا۔ میں اس کے بائک پر بیٹھ گئی، مگر راستے میں ہمیں ایک آدمی نے روک لیا۔ وہ عاقب سے مخاطب ہوا، اوئے کیا یہ تیری بہن ہے کہ سرے راہ اس کو اچک لیا ہے؟ میری بہن نہیں ہے، شاید تیری ہو، عاقب نے غصے سے جواب دیا۔ اس جگہ گھنے درختوں کی وجہ سے اندھیرا سا ہو گیا تھا، اسٹریٹ لائٹس بھی آف تھیں، میں نے چہرے پر نقاب کر لیا تھا۔ جس نے موٹر سائیکل روکی وہ مجھے پہچان نہیں سکا، لیکن میں اس کی آواز سے پہچان گئی کہ یہ میرا بھائی ہے۔ اسی دم اسٹریٹ لائن آن ہو گئی اور روشنی ہو گئی تو میں نے نقاب الٹ دیا۔ 2 گنڈے عاقب سے الجھ رہے تھے۔ عمر نے مجھے بازو سے پکڑا اور وہ علاقے میں مجھے گھسیٹ کر گاڑی کی طرف لے جانے لگا تھا۔ نقاب الٹنے سے میری صورت پر روشنی پڑ گئی اور اس نے مجھے پہچان لیا تو حیران ہو گیا۔ تم یہاں کیا کرنے آئی تھی؟ اس وقت وہ لڑکا تمہیں کدھر لے جا رہا تھا؟ میں نے کہا یہ عاقب ہے، خدا نے مجھے غنڈوں سے بچانے کے لیے ادھر بھیجا ہے، اور تم تو میرے سگے بھائی ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ کیا سمجھ کر تم میری طرف بڑھ رہے تھے اپنی بہن کو غنڈوں کے حوالے کرنے کے لیے؟ یہ الفاظ عمر پر انگاروں کی طرح پڑے۔ اس نے مجھے ایک زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، بے شرم لڑکی، شرم نہیں آتی؟ تم رات کے اس پہر غیر لڑکے کے ساتھ بائک پر بیٹھ کر آ رہی تھی۔ ادھر عمر کی گرفت میں میرا بازو تھا اور 2 گنڈے دوسری طرف عاقب کو بیٹ رہے تھے۔ جب اس کے چہرے سے خون بہنے لگا وہ اسے چھوڑ کر ہماری طرف آئے۔ ہاں بھائی شکار آ گیا؟ عمر بکواس بند کرو، عمر غرایا، اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس نے ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر نکال دیا۔ وہ حیران ہو کر اس کا منہ تکنے لگے۔ پھر ایک نے دوسرے سے کہا، ابے کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا، ابے بہن ہے میری۔ ان سے بات کرنے کے بعد وہ مجھے گھر لے آیا۔ ادھر آ کر وہ اپنے ہوش میں نہیں تھا، باورچی خانے کی طرف دوڑا چھری اٹھانے کو۔ آج تو میں اس کا خاتمہ کر کے رہوں گا۔ ماں سمجھ گئی کہ عاقب کے ساتھ مجھے موٹر سائیکل پر عمر نے دیکھ لیا تھا۔ جس بات کا ان کو ڈر تھا وہی ہو گیا۔
میں نے منگنی کر دی ہے، اس کی عاقب منگیتر ہے، صبور کا ٹیوشن پڑھانے جاتی ہے، یہ بیچاری ہمارا پیٹ پالنے جاتی ہے، نہ کچھ ہوش کرو۔ اماں سر پیٹنے لگی۔ بھائی کے ہاتھ میں چھری دے کر میں تو علی عمر امی سے لڑنے جھگڑنے لگا۔ دونوں گنڈے گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے تو عاقب کے پاس قریبی بنگلے سے نکل کر ایک شخص آیا۔ وہ اپنی بالائی منزل سے یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ عمر امی سے لڑنے جھگڑنے لگا اور دوسری جانب گنڈے گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے تو عاقب کے پاس قریبی بنگلے سے نکل کر ایک شخص آیا۔ وہ اپنی بالائی منزل سے یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس نے اسے گھر تک پہنچایا۔ بھائی اپنے دروازے کی دہلیز پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ماں نے اسے بتا دیا تھا کہ یہ ہمارے پڑوسی تمہاری جیل جانے کے بعد سامنے والے گھر میں آئے ہیں۔ اس لڑکے کی ماں نے صبور کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگا تو میں نے منگنی کر دی۔ صبور اب عاقب کی منگیتر ہے۔ تو جیل میں بیٹھا تھا، کون لینے جاتا ہے اسے؟ میں ہی لینے کے لیے بھیجتی ہوں عاقب کو۔ ماں کی ان باتوں پر عمر کب کان دھرنے والا تھا۔ عاقب کو دیکھتے ہی اس نے اس پر چھری سے حملہ کر دیا۔ وہ بیچارہ نہتا کیا مقابلہ کرتا، زخمی تو پہلے سے تھا، اچانک حملے کی تاب نہ لا کر گر پڑا۔ یوں میرا بے حس بھائی جس کو یہ غیرت نہ تھی کہ کما کر کھلاتا، نام نہاد غیرت کی وجہ سے اس نے ایک نیک ارادہ رکھنے والے لڑکے کا قتل کر دیا اور لمبی مدت کے لیے جیل چلا گیا۔ میرا گھر بسانے، سکون سے زندگی گزارنے کا خواب ہمیشہ کے لیے چکنا چور ہو گیا۔ بالآخر میں ایک نرس بن گئی، باقی زندگی مریضوں کی دیکھ بھال میں کٹ گئی، یہاں تک کہ جب بھائی سزا کاٹ کر آیا تو ماں مر چکی تھی۔ چھوٹی بہن کی میں نے شادی کر دی تھی۔ عمر جیل سے ایسا مرض لگا کر نکلا تھا کہ 1 سال بھی جی نہ پایا۔ اس کو اسپتال میں داخل کرا دیا مگر اس کا مرض لا علاج تھا۔ بالآخر میرے اکلوتے بھائی نے میرے ہی ہاتھوں میں دم دے دیا۔ حالانکہ وہ میرے خوابوں کا قاتل تھا مگر اس کے مرنے پر میں پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ اب میں اکیلی جینے پر مجبور تھی، نوکری کرتی رہی یہاں تک کہ بڑھاپے نے آ لیا۔ شکر ہے کہ سرکاری ہسپتال میں نوکری ملی تھی، آج پینشن ہی میرا سب کچھ ہے۔ 2 وقت کی روٹی بغیر کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے سکون سے مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ امید ہے آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگلی اخلاقی کہانی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔